لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عزیزان گرامی، تمام اہل اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی بہت بہت مبارکباد۔ بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت عالم اسلام میں منائی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی جن کی نبوت کا اقرار 1,23,999 نبیوں نے کی ہے، اس کے بعد ان کو نبوت اور رسالت کا عہدہ عطا کیا گیا۔ افضل الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ غور کریں کہ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں اور ایسی فضیلتیں ہیں کہ دشمن بھی ان کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کریم نے 40 سال تک خاموشی کی زندگی اس طرح گزاری کہ تبلیغ احکام الہیہ خاموشی سے کرتے رہے اور بعثت کا اعلان نہیں کیا۔ ان کی اگر سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف پہلو سے جو ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو 40 سال کے پہلے کی زندگی، اور ایک یہ کہ جب اعلان بعثت کیا ہے اس کے بعد سے مکے میں رہنے والی زندگی، ہجرت تک، اور پھر ہجرت کے بعد کی زندگی جو مدینہ منورہ میں نبی نے گزاری ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ 40 سال تک نبی نے اس طرح سے مکہ معظمہ میں زندگی بسر کی ہے کہ مشرکین، کفار، یہ سب جو ہے نبی کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ ایسی صداقت تھی، امانت داری تھی کہ تمام افراد اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے پاس امانتیں نہیں رکھتے تھے، لیکن امانتیں جو ہے نبی کے پاس رکھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ یہ جیسی امانت ہم نے نبی کے پاس رکھی ہے ویسے ہی جو ہے یہ واپس کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم جب 40 سال کے ہو گئے تو اعلان بعثت کیا تھا۔ اعلان بعثت جب کیا تو اس کے بعد جو ہے انہی افراد نے جو نبی کو صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے تھے، اور اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، جب اعلان رسالت کیا ہے، اعلان بعثت کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ افراد جو بڑے بڑے اس زمانے کے یعنی رؤساء تھے، وہ سب جو آتے ہیں جناب ابو طالب کے پاس کہ ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ جو نیا دین پیش کرنا چاہتے ہیں، جو نئی باتیں پیش کر رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور
اگر ان کو اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، تو ہم ان کو حاکم بنانے کو تیار ہیں، ہم پر حکومت کریں، اقتدار ان کو مل جائے، قدرت ان کے پاس مل جائے۔ اور دوسری بات ہے جتنی مال و دولت چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ جس لڑکی سے کہیں اس سے ہم شادی کرا دیں گے۔ تب آپ غور کریں کہ 3 چیزوں سے لالچ دلائی گئی، ایک اقتدار، اور ایک جو ہے عورت، اور ایک دولت۔ یعنی دولت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے چاہتے تھے کہ نبی کو پیچھے ہٹا دیں۔ جب نبی سے جو ہے جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ ایک ہاتھ میں چاہے سورج لا کے دے دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے دے دیں، پھر بھی ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اچھا مشن کیا تھا نبی کا، یہ بھی غور کیجئے گا۔ قرآن نے سورہ جمعہ میں بیان کیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ ہے جو انہی کے درمیان سے منتخب کرتا ہے، رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ تلاوت قرآن کرنا، دوسرا کام ہے تزکیہ نفس کرنا، تیسرا کام یہ ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اگرچہ یہ لوگ گمراہ تھے۔ تب آپ غور کریں 3 باتیں جو ہے پیش کی گئیں۔ ایک بات پیش کی گئی کہ تلاوت قرآن، دوسری بات پیش کی تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کی پاکیزگی۔ نبی آئے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کریں، مہذب بنائیں، اور مہذب اس طرح بنائیں، بااخلاق بنائیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق علیکم بمکارم الاخلاق۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی گیا ہے تاکہ تمہارے اخلاق کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکوں، تمہارے کردار کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکوں۔ نبی نے جب ظاہر سی بات اپنے کردار کے ذریعے پیش کیا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا نبی اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو منع کر دیجئے۔ تو نبی نے کہا کل آنا۔ وہ دوسرے دن آئی اپنے بچے کو لے کر، کیا نبی نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے بچے، تم جو ہے میٹھا نہ کھاؤ، کہہ دیا۔ تو اس کے بعد ماں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اگر کل ہی یہی بات کہہ دیتے، یا رسول اللہ کل ہی باتیں کہہ دیتے۔ کہا کل میں کہہ دیتا، لیکن در حقیقت جو ہے کل میں نے خود میٹھا کھایا تھا۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ نبی یہ بتانا چاہ رہے اپنے کردار کے ذریعے کہ جو کچھ تم منع کر رہے ہو، پہلے تم خود اس سے جو ہے یعنی درکنار ہو جاؤ، اس سے خود جو ہے بچو، اس کے بعد دوسروں کو دعوت دو۔ اگر کسی چیز کو حکم دے رہے ہو، پہلے خود عمل کرو، تب دوسروں کو دعوت دو۔ قرآن نے یہ تو کہا اتأمرون الناس وتنہون یعنی اتأمرون الناس، یعنی تم کیا لوگوں کو امر دیتے ہو اور وہ خود جو ہے تم اپنے کو بھلا دیتے ہو۔ یعنی تم امر معروف کرتے ہو، لوگوں کو حکم دے رہے ہو، لیکن خود جو ہے تم اپنے کو اس طرف متوجہ نہیں کرتے، تم اپنے کو بھول جاتے ہو۔ اسی لیے جو ہے قرآن نبی نے فرمایا کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم اپنے لوگوں کو دعوت تو دو، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤ، لیکن جو ہے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے تم عمل کرتے چلے جاؤ، لوگ خود ہی جو ہے تمہاری طرح متوجہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو قرآن نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی عمل پہلے کرنا ہے، اس کے بعد جو کہتے ہیں دوسروں کو جو ہے متوجہ کرنا ہے۔ دیکھیں عمل ضروری ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ تو آپ غور کریں، یہ متوجہ کیا جا رہا ہے ہمیں کہ انسان کو عملی جامہ پہنانا ہے، اس کے بعد کردار سازی جب ہو جائے گی تو لوگ خود ہی جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسری بات جو ہے نبی کی قرآن نے جو بیان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، کتاب اور حکمت کی، کتاب حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تب آپ غور کریں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ پہلے سے گمراہ تھے۔ یعنی اس طرح سے جہالت عام تھی، اس طرح سے جہالت جو ہے برقرار تھی کہ باپ قاتل نظر آتا تھا، اپنی بیٹی کے قاتل نظر آتا تھا۔ نبی آئے تھے ان کو جو ہے صحیح راستہ دکھانے کے لیے، ان کو بعد آئے تھے کہ انسانیت اپنے اندر پیدا کرو، شرافت اپنے اندر پیدا کرو۔
ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر جانور صفت تھی، ذرا ذرا سے بعد میں لڑنے لگتے تھے. نبی نے اپنے کردار، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں محبت برقرار کی، آپس میں بھائی چارگی برقرار کی، اپنے آپس میں ایک دوسرے صلح و صفا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا جو ہے طرز دیا انہوں نے. اور آپ غور کریں بجل صاحب کے سامنے تو ایک اور غور کریں آپ کہ جب نبی نے مشن آگے بڑھایا تو سب سے پہلے دعوت دی، دعوت ذو العشیرہ، جس میں جو ہے بہرحال کچھ افراد ایسے تھے ابو جہل جیسے، انہوں نے جو ہے نبی کے بات سننے کے لیے بالکل اتارو نہیں تھے، نبی کی بات کو یعنی نظر انداز کر رہے تھے اور نبی کو جو ہے جھٹلا رہے تھے، تیار تھے، اور نبی کو جو ہے باقاعدہ یعنی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ جب دعوت ہو گئی اس کا نبی کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو یہ ابو جہل نے سب سے کہا کہ نہیں اٹھو اٹھو چلو یہاں سے، سب چلے گئے. دوسرے دن ایسے ہوا، لیکن جو ہے جناب ابو طالب نے جو ہے ایک دم سے کہا کہ نہیں تم لوگ بیٹھو گے اور نبی کے بات سنو گے. اس کا نبی نے وہاں پہ اعلان کیا کہ جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا تو اس کے بعد جو ہے وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جو ہے معین مددگار ہوگا. تو کوئی نہیں اٹھا سوائے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ جنہوں نے وعدہ کیا کہ میں جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ رہنے کے تیار ہوں. اور نتیجے میں جو ہے نبی نے کہا کہ یا علی جو ہے انہوں نے جب وعدہ کیا ہے تو اب یہی میرا وزیر ہیں، میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، اور یہی ہمارے جو ہے مشن کو آگے بڑھائیں گے. اور یہی ہوا. آپ غور کریں کہ جب بھی وقت پڑا ہے تو نبی کے اوپر تو مولا کائنات نے ہر وقت ساتھ دیا ہے. اب آپ شب ہجرت کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. جب ان لوگوں نے دیکھا کفار و مشرکین نے جب دیکھا کہ نبی جو ہے اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور باقاعدہ جو ہے لوگوں کو جو ہے باقاعدہ یعنی رجوع کروا رہے ہیں یعنی اور باقاعدہ لوگوں کو جو ہے پیغامات دے رہے ہیں، پیغامات الہی کو پہنچا رہے ہیں، تو بھائی جناب ابو طالب نے یہ تو کہا تھا کہ جب نبی نے جملہ کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے دے دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے دے دیں، پھر بھی ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو جناب ابو طالب نے یہ تو کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ کا عزم ارادوں کو دیکھنے کے بعد اب میں جو ہے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی پشت پناہی آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. ادھر جو ہے جناب ابو طالب نے جو ہے وعدہ کیا مدد کرنے کا، ادھر جو ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے مدد کرنے کا وعدہ کیا. دونوں نے جو ہے باقاعدہ مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو اب ظاہر سی بات وہی آپ دیکھیے، جب تک ابو طالب زندہ رہے نبی کا ساتھ دیتے رہے اور نبی کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا جس کو عام الحزن کا نام دیا تھا، اسی سال جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہوا تھا اور جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا. تو اسی میں اگر آپ غور کریں اسی سال جو ہے شب ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اسی سال پیش آیا عام الحزن جو تھا. یعنی عام الحزن کہتے ہیں کہ وہ سال جو حزن کا سال ہے، نبی نے اعلان کیا تھا کیونکہ جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہوا تھا. ان دونوں جو ہے نبی کی مدد کی ہے احکام اسلامیہ کو آگے بڑھانے کے لیے، تبلیغ احکام الہیہ کے لیے، مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے پیغامات کو پھیلانے میں ان دونوں مدد کی تھی. آخر میں شب ہجرت جو ہے نبی کو معلوم ہو گیا کہ اب کچھ لوگ آئے ہیں قتل کرنے کے لیے، تو مولا کائنات کو اپنے بستر پہ لٹالا ہے. اور اس کے بعد جو ہے مولا کائنات اس بستر پہ سوئے ہیں. مولا کائنات جب سو گئے یا لیٹے ہیں، نبی وہاں سے چلے گئے تھے اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اب مولا کائنات کی بات، مولا کائنات کو دیکھا کہ وہ نبی کی جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ تعجب پڑ گئے. پوچھا کہ نبی کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا کہ کیا آپ میرے حوالے کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس کے بعد جو امانتیں جو ہے نبی کے پاس ان لوگوں نے رکھوائی تھی، مولا کائنات سے آ کر اسی طریقے سے امانتیں واپس لی ہیں، مولا کائنات واپس کی ہیں. اب اس کے بعد آپ غور کریں جلدی آپ سامنے، کیونکہ پیغام الہیہ آپ تک پہنچنا ضروری ہے کہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کی سوانح حیات جو ہے ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو ہے آیت نازل ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں مرضیہ پروردگار کے مقابلے میں. مولا کائنات کے شان میں یہ آیت اتری ہے. اسی طرح جو ہے ہجرت جب نبی کر چکے، مختلف جنگیں ہوئی ہیں، مولا کائنات ساتھ ساتھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک میدان مباہلہ میں بھی جو ہے باقاعدہ اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ صداقت کیا ہے اور سچائی کیا ہوتی ہے.
اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بھائی سچے کون ہیں؟ یہ آپ دیکھیے باقاعدہ جو ہے سچائی کا سلسلہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میدان مباہلہ میں دیکھیے۔ اچھا میدان مباہلہ میں جو ہے کیا ہوا تھا؟ میدان مباہلہ میں سچائی اور جھوٹ کا ایک مقابلہ کیا گیا تھا۔ یعنی عیسائی حضرات یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، نبی نے کہا کہ نہیں میری طرح ایک بندے خدا اور نبی بن کر آئے تھے، لیکن بعد میں طے ہوا کہ نہیں آئیے میدان میں اور باقاعدہ لعنت کی جائے گی جھوٹوں پر، اور جو جھوٹے ہوں گے وہ نیست نابود ہو جائیں گے۔ بہرحال نبی جو ہے اپنے ساتھ سے 5 تن کو لے کے گئے، نفس رسول مولا کائنات، نساء یعنی عورتوں کی جگہ پر جناب سیدہ، بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو، 5 تن کو لے کے پہنچے۔ اب 5 تن جب میدان مباہلہ میں پہنچے ہیں تو علماء نصارہ نے کہا کہ دیکھے تو آخر کون لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اب جب دیکھا 5 تن ہے صرف، ان لوگوں نے غور کیا، اس کے بعد کہا کہ اب مباہلہ نہیں ہوگا، اب مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا، جبکہ جنب غفیر مجمع اکٹھا کر چکے تھے یہ لوگ، کہا کہ نہیں اب مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں، سچی ہیں شخصیتیں، صادق اور امین ایسے ہیں، ایسے سچے افراد ہیں، ایسی سچی شخصیتیں ہیں کہ اگر پہاڑ طرف اشارہ کر دیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ تو یعنی آپ دیکھیے ایسے صادقین ہیں کہ جن کے مقابل میں جو ہے جو افراد آئے تھے وہ صرف ان کی صداقت اور سچائی کو مان کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سچے افراد ہیں۔ تو آپ دیکھیے باقاعدہ کونوا مع الصادقین کہا گیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اے ایمان والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی پیغام تھا نبی کا، یہی پیغام تھا یعنی رسول خدا کا، یہی مشن تھا رسول خدا کا۔ مختلف جنگیں کی ہیں، جنگوں میں بھی جو ہے مولا کائنات نے ساتھ دیا ہے۔ آپ جنگ کے دیکھیں جنگ بھی جو ہوئی ہے اس میں باقاعدہ پیغام دیا گیا ہے، سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ بس ایک جملہ آپ کے سامنے اختتامی گفتگو کے لیے، جنگ خندق معمولی جنگ خندق نہیں تھی، جنگ احزاب تھی۔ تمام کفار و مشرکین اکٹھا ہو کر علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ نبی نے بھی کہہ دیا تھا کل کفر کل ایمان کے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، کل ایمان کون؟ مولا متقیان۔ کل کفر کون؟ وہ عمرو بن عبد ود۔ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یہ نبی نے اعلان کیا تھا۔ اور پھر مولا کائنات نے پیغام دیا، کہا کہ 3 باتیں ہیں، ان میں سے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کر لو۔ کہا پہلی بات ہے کہ تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے عمرو بن عبد ود نے کہا کہ ہم آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، ہم کیسے جائیں پیچھے ہٹ جائیں؟ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو لوگ تالیاں پیٹیں گے، عورتیں تالیاں پیٹیں گی، عورتیں کہیں گی کہ یعنی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہم۔ بہرحال مولا نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ کہا اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں جنگ کیوں کرتا؟ منع کر دیا اس نے۔ اب دیکھیں اسلام جو ہے پیغام دے رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے تم چلے جاؤ اب جنگ نہیں ہوگی، دوسری بات ہے کہ اسلام قبول کر لو، تیسری بات یہ ہے کہ تم گھوڑے پر ہو، میں گھوڑے پہ نہیں ہوں، تو تم نیچے اتر آؤ، آپس میں جنگ ہوتی ہے۔ آپ غور کیجیے کس طریقے سے جو ہے مولا کائنات نے پیغام دیا ہے لوگوں کو، سلامتی کا پیغام، صلح و صفا کا پیغام دیا ہے۔ آخر میں جنگ ہوئی ہے، تو اب آپ اس میں بھی آپ غور کریں کہ نبی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو للہ، اللہ کے لیے کام کرتے رہو۔ اور نتیجے میں اس نے مولا کائنات پر لعاب دہن پھینکا تھا، مولا کائنات نے جو ہے چھوڑ دیا تھا، پھر دوبارہ حملہ کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ آخر آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا کہ جب وہ اس سے لعاب دہن پھینکا تھا تو باقاعدہ جو ہے کہتے کہ یعنی نفس شامل ہونے جا رہا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کام میں میرا نفس شامل ہو جائے۔ آپ کہتے پیغام کے للہیت، اللہ کے لیے کام کرو، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے نماز پڑھنے کی حالت ہو، چاہے کہتے کہ آپ کے جو ہے یعنی فقیروں اور فقراء اور مساکین کی مدد کرنے کی بات ہو، ہر صورت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اسیر کو کھانا کھلایا ہے۔ یہ 5 تن نے۔ تو اب آپ فضائل میں جو ہے سورہ دہر اترا ہے،
فضائل میں جو ہے کہتے ہیں ولایت علی کے فضائل میں جو ہے باقاعدہ یعنی آیت ولایت اتری ہے. اور اس کے بعد جو ہے آخری پیغام جو نبی کا تھا اللہ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ اور یاد جائے سے بات ہے جنگ خندق میں نبی نے ایک جملہ کہہ دیا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من بعد الثقلین. علی کی ضربت خندق کے دن جو ہے وہ ثقلین کی عبادت بھاری ہے. اور اس کا آخری پیغام جو ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے پہنچانے کے لیے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے تو تم نے اس ساتھ کوئی کام نہیں. 23 سال کی زندگی ایک طرف اور یہ پیغام ایک طرف ہے. ولایت علی کا اعلان کیا غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 کے مجمع میں. معمولی بات ہے. کہا علی کی ولایت کا اعلان کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یعنی نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولایت علی ولایت رسول ہے. ولایت رسول ولایت پروردگار ہے. اور بغیر ولایت کے جو ہے انسان کا کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں. ولایت علی کو قبول کرنا ہوگا, ولایت رسول قبول کرنا ہوگا. انما ولیکم اللہ ورسولہ. بے شک تمہارا ولی و سرپرست ہے اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ ہے جو مومن ہے اور باقاعدہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. وہ مولا کائنات. پس قرآن نے بھی جو ہے واضح کر دیا اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, علی ولی ہے. آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا وابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حل ہو جائے. پروردگار ہمیں جب اس دنیا سے اٹھاتے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو. امام کے آوان سر میں شمار فرما, امام کے ظہور میں تاجر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.